بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام ناظرین، سلسلے فتاوی اسلامیہ کے دروس آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. آج کے اس درس میں آپ کے سامنے سلسلے فتاوی اسلامیہ کا درس نمبر 59 پیش کیا جا رہا ہے، جس کا تعلق ہے میت کی وفات کے 40 دن کے بعد محفل منعقد کرنے سے. سوال اور اس کا جواب پیش کرنے سے پہلے یہ چیز ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، اور ہم اور آپ اس کو بخوبی سمجھتے بھی ہیں کہ امت مسلمہ ان قوموں کی تقلید کرنے، یہود و نصارہ کے پیچھے دوڑنے، ان کے عقائد اور اصول و ثوابت پہ چلنے میں کافی حد تک آگے نکل چکے ہیں. اور انہی ساری چیزوں کا اثر ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کو اپنے دلوں میں بھی انہوں نے جگہ دی ہے. انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص گھر کا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے 40 دن کے بعد محفلیں منعقد کرتے ہیں. اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا شریعت سے کہیں اس کی کوئی جواز کی صورت نظر آتی ہے، یا یہ کہ مجرد کسی قوم کو اس کے اعمال، ان کے افعال، ان کے عقائد کو دیکھ کر بہت سارے مسلمان ان کے پیچھے چل دوڑے ہیں؟ آج کا سوال اسی کے تعلق سے ہے، اور یہ سوال ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا. سوال کچھ اس طرح ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی تقلید میں یہاں، یعنی سائل جو ہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کی تقلید میں یہاں امریکہ میں مسلمانوں میں بھی یہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ وہ میت کی وفات کے 40 دن بعد ایک دینی محفل منعقد کرتے ہیں. کیا 40ویں دن یا 40ویں کی اس محفل کا انعقاد اسلامی شریعت کے مطابق ہے؟ کیا اس کے جواز کی کوئی دلیل ہے؟ یہ ہے سوال. سماحت الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قطعاً ثابت نہیں، نہ حضرات صحابہ کرام سے اور نہ سلف صالحین سے، کہ میت کی وفات کے وقت یا ایک ہفتہ بعد، 40 دن بعد یا ایک سال بعد کسی محفل کا اہتمام کیا جائے، بلکہ یہ بدعت اور ایک بدترین عادت ہے. یہ قدیم مصریوں اور دیگر کافروں میں ایک رواج تھا، لہذا جو مسلمان اس قسم کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں انہیں سمجھانا چاہیے اور اس کی حقیقت بتانا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، دین میں بدعات سے اجتناب کریں اور کافروں کی مشابہت سے بچیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، بعثت بالسیف بین یدی الساعۃ حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ وجعل رزقی تحت ظل رمحی وجعل الذل والصغار على من خالف امری ومن تشبہ بقوم فهو منهم. یہ مسند احمد کی روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اور میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھ دیا گیا ہے. ذلت و رسوائی اس شخص کا مقدر ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے، اور جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. آگے شیخ فرماتے ہیں، امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
शिब्रन बिशिब्रिन व दिराअन बिदिरा हत्ता लौ अन्न अहदहुम दखल जुहर दब्बिन लदखलतुमु। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बालिश बालिश और कदम ब कदम पहले लोगों के तरीकों को इख्तियार करोगे, यानी जिस तरह बालिश दर बालिश और कदम ब कदम या हाथ हाथ के बराबर होता है, हत्ता कि अगर उनमें से कोई सांडे के बिल में दाखिल हुआ तो तुम भी उसमें दाखिल हो जाओ। यानी वो चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि यहां तक था शेख का जवाब, ये चीज बिल्कुल मुंतबिक हो रही है आज के मुसलमानों के ऊपर कि बगैर उसकी हिल्लत और हुर्मत का ख्याल रखते हुए, बगैर उसकी कोई शरई दलील के वजूद के, आज मुसलमान ऐसे अमाल को शरीयत में दाखिल करने की कोशिश कर रहा और उसे शरीयत समझकर अमल कर रहा, जो कि बिदअत है। और बिदअत का मतलब आप समझते हैं कि तमाम किस्म की बिदअत दलालत है, और हर दलालत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली चीज है और जहन्नम के रास्ते को हमवार करने वाली चीज है। इसलिए हमने से इन तमाम चीजों से हर शख्स को बचना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको तमाम किस्म के बिदअत और खुराफात से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व